یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تمہارے لیے دعا کریں گے رب اغفر لی ولوالدی. اے اللہ میرے والدین پر ویسی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. 10 سال کے بعد عظیم الشان ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، مطلب چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے. اب وہ پیشاب کر رہا ہے، جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے. اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں سکھا چکی ہوں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں. 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے کل اس کو عقل بھی آئے گی. ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی تھی. ایک ماں یہ تھی جس نے اپنے بچے کو یہ تربیت دی. ایک ماں وہ تھی جس نے اپنے بچے کو ڈاکو بنا دیا. سلطان ڈاکو کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا کرمنل گنڈا پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. جب پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا سلطان ڈاکو سے بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے میری ماں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور میری پھانسی میری ماں کی آنکھوں کے سامنے دی جائے. اس کی ماں کو لایا گیا، ماں روتے ہوئے آئی. سلطان ڈاکو اپنی ماں سے کہتا ماں کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو، یہ تو ہونا ہی تھا. آج میں پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کے تختے پر تمہاری وجہ سے لٹک رہا ہوں، تم مجھے مار رہی ہو. پولیس والوں نے اس وقت حیرت سے پوچھا تمہاری ماں نے کیا کیا، وہ تو رو رہی بیچاری. کہا نہیں پولیس والوں تمہیں نہیں معلوم، جب میں 5 یا 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ ایک انڈا خرید کر لاؤ. میں انڈا خریدنے گیا، انڈا دے دیا انڈے والے نے اور پیسے دینا میں بھول گیا، اس نے بھی پیسے نہیں مانگے اور میں انڈا لے کے چلا آیا. میں نے اپنی ماں کو انڈا دیا اور کہا ماں ہم نے انڈے والے کو پیسے نہیں دیے. ماں نے کہا شاباش بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، اب ان پیسوں سے شام کا بھی کھانا بن جائے گا. ایک انڈے کی چوری کے بعد پھر میرے حوصلے بڑھ گئے، پھر میں یہیں سے چور بننے لگا اور چوری میں کامیاب ہوتے ہوتے
گیا اور ڈاکو اتنا بڑا بنا کہ جب لوگوں سے مال چھیننے لگا اور لوگ مال دینے میں جب کترانے لگے تو ان کی جان لینے لگا. کسی کی جان لینا میرے لیے آسان ہو گئی اور پھر میں پکڑا گیا اور اس جرم میں مجھے آج پھانسی کی سزا سنائی گئی. اگر میری ماں نے 6 سال کی عمر میں جب میں نے پہلے انڈے کی چوری کی اور اس دکاندار کو پیسہ نہیں دیا، اگر میں نے انڈا اپنی ماں کو دیتے وقت اس کے بارے میں بتایا ہوتا کہ یہ چوری کا انڈا ہے اور اسی وقت ماں نے ایک تھپڑ میرے گال پہ مارا ہوتا یا میری پیٹھ پر مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے کر یہ پیسے اس دکان والے کو دیے ہوتے یا انڈا واپس کر دیا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا چور اور اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا. اس کی ذمہ دار میری ماں ہے. جتنے لوگ آج جو لڑکیوں سے موبائلوں میں باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے. اگر ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے اگر تربیت دی ہوتی تو جن لڑکیوں سے وہ بات کر رہے وہ ان کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی سمجھ رہے ہوتے، اپنی بہن سمجھ رہے ہوتے، آج ان سے اشلیل باتیں نہیں کر رہے ہوتے، آج واٹس ایپ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج موبائل پر گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آج ایک اور 2 گھنٹے ان سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ تربیت کی کمی ہے، چاہے باپ کی ہو یا ماں کی ہو. ایک تربیت وہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل آ گئے. موسمی کا موسم نہیں موسمی آئی، گاجر کا موسم نہیں گاجر آئی ہے. میرے بھائیو تربوز کا موسم نہیں تربوز رکھا ہوا ہے، آم کا موسم نہیں لیکن آم رکھا ہوا ہے. حضرت زکریا جب مسجد کے محراب میں داخل ہوئے، جب دیکھا کہ مریم کے پاس یہ پھل آ گئے ہیں، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے، سیزن ہی نہیں ہے ان پھل کا، پھر یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت زکریا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا مریم سے، انا لک ھذا، اے مریم پہلا یہ بتا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں سیب کہاں سے آیا؟ انار کا موسم نہیں انار کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں آم کہاں سے آیا؟ پڑھیے سورہ مریم، قرآن کہتا ہے انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا جواب دے. اللہ والی تھی، نیک تھی. ارے جس نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا عیسیٰ کو اور اللہ نے اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اللہ نے اس کی پاک دامنی کا ثبوت دیا، وہ بدچلن کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن زکریا کلاس لے رہے، بتا یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور مریم کہتی ہیں شک مت کیجئے، ڈاؤٹ مت کیجئے، میرے بارے میں کوئی غلط خیال پیدا مت کیجئے. قالت ہوا من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. اے زکریا، مجھے پالنے پوسنے والے، میری پرورش کرنے والے، مجھے اچھی تربیت دینے والے، میری رگوں میں آپ ہی کا خون ہے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ کوئی لڑکے نے لا کے نہیں دیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، یہ نعمتیں مجھے اللہ کے پاس سے مل رہی ہیں. آپ باپ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھئے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو 12-13-15 ہزار کا موبائل ہے، ہم نے تو تمہیں لے کے نہیں دیا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ 500-600 روپے کا ریچارج تمہارے موبائل میں 1.5-2 GB تمہیں روز مل رہی ہے، یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ ہم تمہیں موبائل میں 2 ہی نمبر تھے تمہارے پاس، ایک ماں کا ایک باپ کا یا ایک بھائی کا، ابھی یہ تیسرا نمبر، اس نمبر سے جو کال آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سارے سوال آج باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے بیٹیاں بھی آوارہ گایوں کی طرح ہو چکی ہیں، آوارہ جانوروں کی طرح ہو چکی ہیں. آج ہم نے تربیت دینا چھوڑ دیا ہے. سنیے، جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی حال ہوگا. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں قافلے کے ساتھ جا رہے تھے. ان کی ماں نے 12 سال کی عمر میں ان کے کرتے کے استر میں 40 اشرفی سل دی تھی اور سلتے وقت چھپا دیا تھا اور کہا تھا بیٹا دیکھو یہ 40 اشرفیاں ہیں، لیکن حالات چاہے کتنے خراب ہو جائے بیٹے تم جھوٹ کبھی مت بولنا، تم جھوٹ کبھی مت بولنا. ماں اپنے 12 سال کے بچے کو قافلے کے حوالے کر رہی
रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है, बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोलकर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं? 40 कहाँ है? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है। अस्तर सिल उधेड़ा, 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी, तुम अगर मना कर देते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तुमने बता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हो झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा, आए डाकुओ इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40 अशरफियाँ मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है, डकैती में गुजर गई है। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सका, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और उन डाकुओं ने सबने सच्ची तौबा कर ली। ये बच्चा 12 साल का आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मशहूर हुआ है और बड़े पीर साहब के नाम से जाना जा रहा है। हम अंदाजा लगा रहे हैं मेरे भाइयों, माएँ क्या तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को और आज हमारी माएँ हमें क्या तरबियत दे रही हैं। आज हमारा 4 साल का बच्चा पैंट की चैन खोलता है, माँ खोलती है, कहती बेटा यहाँ खड़े होके पेशाब कर ले। माँ के सामने वो खड़े होके पेशाब कर रहा है और एक वो माँ थी जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल रही है। तरबियत है। हमें इस्लाम हमारे अंदर कितना दाखिल है, हमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। फरमाया मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम के बारे में चंद नसीहतें मैंने आपके सामने रखी। इस्लाम के ताल्लुक से चंद नसीहतें और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस्लाम का पूरा इस्लाम हम अपने अंदर दाखिल करेंगे। पानी और रंग की तरह, पानी और पत्थर की तरह नहीं कि जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। ये नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा अपनी माँ की गोद से जो तरबियत हासिल करता है वो तरबियत सही मानों में तरबियत होती है। उस सहाबिया से सीखो जिसने अपने बच्चे को पेशाब करने के बाद पानी डाल दिया करती थी। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे बचपन में इन लोगों ने मेरे ऊपर रहम फरमाया। ये बच्चे बड़े होंगे तो कहेंगे अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। वरना याद रखिए, अगर तालीम और तरबियत से आपने अपनी औलाद को महरूम रखा तो यह औलाद मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं कर सकती है, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को दुनिया तो सिखा दी, दुनिया तो दे दी, लेकिन दीन से तुमने अपने बच्चों को दूर कर दिया। और तालीम और तरबियत ये सब मिलेगा तो इन्हीं दीनी मदरसों से मिलेगा। मेरी दुआ है इलाहुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और दिन ब दिन इसको तरक्की की राह पर गामजन फरमा और इस इदारे से ऐसी तालिबात आलिमा बनकर निकले जो मुआशरे और समाज में फैली हुई भयानक बीमारियों को खत्म कर सकें, बेपर्दगी को खत्म कर सकें, अय्यारी और मक्कारी को खत्म कर सकें और औरतों में जो माहौल बिगड़ा हुआ है उन औरतों के माहौल में जाकर उन औरतों की इस्लाह कर सकें। ये बच्चियां ही कर सकती हैं, हम जैसे लोग तो आपकी इस्लाह कर सकते हैं। हमारी माँ बहनों को
की इस्लाह उनके घर जाकर, उनके इदारों में जाकर हम कब तक करेंगे? मेरे भाइयों, ये काम बखूबी लड़कियां, औरतें ही कर सकती हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी बहनों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता फरमाकर उनको मुआशरे में फैली हुई जो बिगाड़, जो बुराइयां हैं, उनकी इस्लाह का जरिया बनाए और इस इदारे को अल्लाह दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों,